حق سچ بات کے سامعین، السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ علی بیگ حاضر ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اولیاء کرام سے والہانہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں، ان کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں، ان کے عرس و محافل میں ذوق و شوق سے شرکت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اولیاء کرام کا روحانی فیض ان کے وصال کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کے دل اللہ تعالیٰ اور رسول پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں، اور یہ احساس ان کے اندر نمایاں ہو جاتا ہے کہ جب اللہ پاک کے یہ مقبول بندے بھی اس دنیا میں نہیں رہے تو ہمیں بھی ایک دن موت کا دروازہ عبور کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جہاں پر ہر خیر و شر بے نقاب ہو کر سامنے آ جائے گا اور پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ابھی سے ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، فرائض و واجبات اور سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور حرام اور مکروہ کاموں سے بچنا چاہیے۔ آج ہم جن شخصیت کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ قادری سلسلے کے ایک بڑی ہستی ہیں، انہیں ساری دنیا بابا بلے شاہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج ان کا مختصر سا تعارف اور ان کا ایک اہم واقعہ بچپن کا وہ ہم لوگ اپنا ذکر میں لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کے ابو کا نام حضرت سخی محمد درویش، یہ اچ شریف سے رہنے والے تھے اور وہاں سے نقل مکانی کر کے ملک وال ضلع ساہیوال آ گئے۔ اس کے بعد موضوع پانڈوکی میں آباد ہو گئے۔ اس وقت بابا بلے شاہ کی عمر 6 سال تھی۔ آپ کے والد جید عالم تھے اور پانڈو کی مسجد میں درس و تدریس اور امامت کراتے تھے۔ تذکرہ شاہ عنایت میں ہے کہ آپ علوم مروجہ عربی فارسی کے علاوہ اردو وغیرہ کے بھی جید عالم تھے۔ بابا بلے شاہ کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اس طرح سے سلسلہ چلا کہ بابا بلے شاہ کا چونکہ رجحان بچپن سے ہی اللہ پاک کی طرف تھا، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اس کی رحمت سے جڑا ہوا تھا، تو والد صاحب نے خاندانی روایت کے مطابق اپنے ہی مسجد کے مدرسے میں تعلیم شروع کرا دی، جہاں آپ کی زیر نگرانی علوم مروجہ عربی فارسی قرآن مجید کی تعلیم بحسن طریقے سے چل رہی تھی۔ علاوہ اس کے آپ کے والد صاحب نے آپ کے قدرتی ملان کو بھی بھانپ کر گاؤں کے خرد و مویشی چرانے کا انتظام آپ کے سپرد کر دیا تھا۔ آپ گردنواں کے لوگ چونکہ حضرت سخی محمد درویش سے بہت عقیدت رکھتے تھے اور اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں ایک سید بزرگ اور وہ بھی عالم فاضل مولوی صاحب امام مسجد کی بہت تعظیم کرتے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسی عالم اور سید زادے کو ہمارے ایک روحانی پیشوا کے طور پر ہمارے یہاں بھیجا۔ چنانکہ گاؤں والے آپ کے ساتھ پورا تعاون کرتے تھے اور آپ کے ایک بار کہنے پر آپ کی گائے بھینس کے بچڑے کٹے کٹیاں بکرے بکریاں اور چھوٹے جانور سب جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، جنہیں حضرت بابا بلے شاہ ایک ریوڑ کی صورت میں لے کے جاتے، بکریاں چراتے اور پھر احسن طریقے سے اپنا کام کر کے واپس آ جاتے۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن حسب معمول آپ اپنے تعلیمی اشغال اور ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنا ریوڑ لے کر چرانے کی غرض میں جنگل میں گئے۔ ریوڑ تو چلنے لگ گیا اور آپ ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے بیٹھے کہ اچانک نیند کا غلبہ طاری ہوا اور آپ سو گیا۔ آپ سو ہی رہے تھے کہ ریوڑ چڑھتا ہوا ایک قریبی کھیت میں جا گھسا، اور کھیت کا مالک چونکہ ایک جیون ایک بڑا ایک غصے والا آدمی تھا، ادھر آ نکلا، دیکھا کہ کھیت کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، جانوروں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، تو بڑے غصے کی حالت میں اس نے ادھر دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کون ان کے ساتھ ہے۔ تو جیون خان نے بڑے غصے سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ کون ہے جو انہیں لے کر آیا ہوا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے جو سو رہا ہے یقیناً وہی چلا ہوا ہے۔ بڑے غصے کی حالت میں جب وہ درخت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اس کے سرہانے ایک اژدہا پھن پھیلائے کھڑا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے
امام صاحب سید زادے کا بیٹا ہے، تو اس نے اپنے طور پر یہ ایزیوم کر لیا کہ سانپ نے انہیں مار ڈالا ہے۔ اس کا غصہ دور ہو گیا، الٹا پریشان ہو گیا اور بھاگا گاؤں کی طرف کہ ہمارے مولوی صاحب کے بیٹے کو سانپ نے مار ڈالا ہے۔ پر سانپ ابھی وہی ہے۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا، ایک کثیر ہجوم لاٹھیوں سمیت مسلح ہو کر جنگل میں آ گیا، اور مولوی صاحب بھی اپنے طالب علموں کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا، دور سے دیکھا کہ مطلب کہ سانپ جو ہے وہ اس وقت بھی آپ کے سرانے پہ کھڑا ہے، پن پھیلائے، اور وہاں مولوی صاحب نیچے مطلب لیٹے ہوئے ہیں، وہ سب مدہوش ہیں۔ تو یہی محسوس ہوا کہ یہ ان کی ڈیڈ باڈی ہے، وہ لاش پڑی ہے، وہ سانپ نے مار ڈالا ہے۔ لیکن جب سارے وہاں قریب پہنچے تو سانپ غائب ہو گیا، کافی تلاش کے باوجود بھی نہ ملا۔ آپ کے والد صاحب نے جلدی سے اپنے لخت جگر کی تو متوجہ ہوا، دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں۔ آپ کو بیدار کیا کہ بیٹا آپ سو رہے ہو، دیکھو آپ کے ریوڑ نے جیون شاہ کا کھیت جو ہے وہ پورے کا پورا برباد کر دیا ہے، لوگ آپ کی شکایت لے کر رہے ہیں۔ تو بابا بولے شاہ پر ایک عجیب سی مستی کی کیفیت طاری تھی، تو انہوں نے سر اٹھا کے بولا کہ بابا مجھے تو کھیت پہلے سے بھی زیادہ سوایا معلوم ہو رہا ہے، سوایا یعنی کہ بہت زیادہ سرسبز و شاداب، اور سب کی حیرت کی انتہا اس وقت پہنچی کہ جب کھیت کو قریب سے جا کے دیکھا تو وہ پہلے سے بھی سوایا یعنی کہ سرسبز و شاداب ہوا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی یہ نو عمری کی کرامت جو تھی وہ اس قدر زبان زد عام ہوئی، اس طرح مطلب زبان زد عام ہوئی کہ آپ بڑے ولی اللہ ہیں، اور سانپ آپ کا خدمت گار ہے، اور دور دور تک گدڑہوا میں آپ کی قدر بڑھ گئی۔ خصوصاً کھیت کا مالک جیون شاید تو اس قدر متاثر ہوا کہ اس کھیت کا رقبہ ہی آپ کو ہدیہ کر دیا۔ چنانچہ 300 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک اس رقبے کی پیداوار ہر سال ہر فصل بنسبت قریبی کھیتوں سے سوائی ہی آ رہی ہے، اور یہ رقبہ ہر دور کے گدی نشینوں کی تحویل میں چلا آ رہا ہے، جس پر ہر حکومت کی طرف سے معافیاں چلی آ رہی ہیں۔ اگر کوئی صاحب اس واقعے کی تصدیق کا شوق رکھتے ہیں تو رقبہ بھی موجود ہے، قریبی کھیت بھی ہے، حکومت وقت کے مال کا ریکارڈ بھی موجود ہے، بلا تکلف تسلی کر سکتا ہے۔ اللہ والوں کی کرامتیں چل رہی ہیں، چلتی رہی ہیں، اور انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ آج کا قصہ یہیں تک، انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔